الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمین. تمام تعریف بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت، دنیا کی زندگی جینے اور مرنے کے سلیقے کے لیے قرآن جیسی معتبر کتاب نصیب فرمائی. اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام پر جتنے انبیاء دنیا میں آئے، ان نبیوں میں سے اعلیٰ اور افضل ترین نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عنایت فرمایا. اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی امت پر دین کو مکمل نہیں کیا، بلکہ امت محمدیہ کو اعزاز و شرف عنایت فرمایا. عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے جو جمعے کا خطبہ ہم نے منتخب کیا ہے، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے اعضاء کی گواہی. اعضاء سے مراد بہت سارے بھائی جو انگریزی میں سمجھتے ہیں، ان کے لیے شاید یہ لفظ کٹھن ہوگا کہ یہ اعضاء کیا ہوتے ہیں. اعضاء سے مراد انسان کے جسم کے تمام تر چیزیں. ہاتھ ایک اعضاء ہے، انگلی ایک اعضاء ہے، دماغ ایک اعضاء ہے، آنکھ ایک اعضاء ہے، کان ایک اعضاء ہے، دل ایک اعضاء ہے، دماغ ایک اعضاء ہے، پیر ایک اعضاء ہے. تو غرض یہ تمام کے تمام اعضاء کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں. غور طلب بات یہ عزیزان محترم،
اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا، اور پھر جتنے انسان، جتنے مذہب، جتنے لوگ دنیا میں موجود رہیں گے، ان تمام انسانوں کے لیے، ان تمام مذہبوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبریابی سنائی، ڈرایا، خوف بھی دلایا، امیدیں بھی باندھی، ہر اس مذہب والے کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو اس دنیا میں جیتا اور مرتا ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، انسان کا وجود عمل میں آ گیا، دنیا بڑھتی رہی، انسانوں کی تعداد بڑھتی رہی، ہر دور میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی خوشنودی کے لیے، بھلائی کے لیے، ان کے بہترین کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں نبیوں کو بھیجتا رہا، اور وہ نبی دنیا میں آتے رہے اور ساری دنیا کے سامنے ایک مسئلے کو سنایا جو ایک اللہ کو ماننے کا تھا، دوسرا سنایا جو رسول کی رسالت کا تھا۔ لیکن اگر ہم غور کر کے دیکھتے ہیں تمام انبیاء کی زندگی پر تو باس نبیوں کے پاس ملتا ہوگا، لیکن زیادہ تر نبیوں کے پاس فکر آخرت کا تصور نہیں تھا۔ ایک تصور ضرور دلایا گیا تھا انہیں، یہ کہ ایک آنے والا برگزیدہ نبی ہے، ہمارے بعد جو نبی آنے والا ہے تم اس کی پیروی کرنا۔ نوح علیہ السلام نے خوشخبری دی، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، تم اس کی پیروی کرنا ہے۔ غرض کہ ہر نبی ہر دور میں ایک نبی کے آنے کی بشارتیں سنائی۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک برگزیدہ نبی کی بشارت کو سنایا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہی دین اور اسلام نازل فرمایا جو نوح علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اب یہ جب دین نازل ہوا کوئی نئی بات لوگوں کے پاس نہیں تھی، کوئی نیا مشغلہ لوگوں کے پاس نہیں تھا، یا کوئی نیا سوال لوگوں کے پاس نہیں تھا بچنے کا، لیکن انسان اپنی حجت الکھیگڑی کے ذریعے سے جس طرح سے پچھلے نبیوں کو جھٹلا رہا تھا ویسے ہی اس دور کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا جا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول کرتے ہوئے مکے کی سرزمین کے اوپر ان آیتوں کا نزول کیا جس کے ذریعے سے انسان توحید کی طرف آ سکتا ہے، رسالت کی طرف آ سکتا ہے اور فکر آخرت پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین نکات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان تین نکات پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سالہ دور نبوت مکہ کی سرزمین پر گزارا۔ آج کے عنوان سے بڑا گہرا تعلق ہے ان باتوں کا۔ 13 برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر ان تین نکات کو لے کر زندگی گزارا۔ لوگوں کو سود کی حرمت نہیں معلوم، لوگوں کو زنا کی سزا نہیں معلوم، لوگوں کو پڑوسی کے حقوق نہیں معلوم، لوگوں کو اسلام کے خاطر کیا کر گزرنا ہے اس کا حق نہیں معلوم۔ یہ تمام تر چیزوں سے بالائے طاق ایک انسان زندگی گزار رہا تھا۔ 13 برس کی تگ و دو محنت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا۔ جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں اور مدینے کی سرزمین پر مسجد نبوی کو وہ شرف و منزلت حاصل ہوا جو اسلام کے اندر ایک مرکز کا ہوتا ہے، وہ مرکز مسجد نبوی کو بنایا گیا اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام تر پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ انہی پیغام الہی کے اندر اللہ رب العزت نے زنا کرنے والوں کی سزائیں بتائیں، جھوٹ بولنے والوں کی سزائیں بتائیں، اللہ رب العزت نے شرک کرنے والوں کی سزائیں بتائیں، اور ہر طریقے سے بتایا گیا ایسا ہوگا، فرشتے آئیں گے، جھوٹ بولنے والے کے منہ میں ایک کانٹے دار جو ہے نا، ایک لچھے دار ایک چیز ڈالی جائے گی جس سے اس کی زبان کو کھینچا جائے گا، جس کی اس کی زبان لٹکتی رہے گی۔ غرض کے ہر وہ چیز کو بتایا گیا۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہترین اور اہم عنوان کی طرف تمام امت کو، تمام انسانیت کو توجہ دلائی۔ آج امت مرحومہ، امت مسلمہ، امت محمدیہ ان ایسی باتوں سے غافل ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے۔
غفلت کی زندگی مسلمانوں کی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا آج سے 1400 برس پہلے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 کے اندر اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ارے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, پھر بھی یہ لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کس کا پیغام ہے یہ؟ 1400 برس پہلے اللہ نے کہا قریب آ گیا ہے وقت, اور آج مسلمان یہ سوچتا ہے چلو بھائی 1400 برس پہلے بولا گیا کہ وقت قریب آ گیا ہے, 1400 برس گزر گئے, اللہ کی بات اپنی جگہ ہے, ابھی تو وقت آیا ہی نہیں حساب لینے کا, جیسی چاہے زندگی میں گزار لوں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن انسانیت نے اپنی قوم کو ڈرایا, سمجھایا, بتایا اور رب کے دربار میں جانے سے آگاہ فرمایا. کوئی ایسی چیز بچی ہوئی نہیں ہے اسلام کی جس میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی رہ جائے جس کو امت مل کر کے پورا کر لے. ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. دین تو مکمل ہو گیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے مطابق دین کو مکمل کر دیا گیا, انعامات دے دیے گئے, اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی بھی ہو گیا. اب کوئی نئی چیز کا داخلہ ممنوع اسلام کے اندر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام میں باتیں بتائی ہیں, سب سے پہلے مشاہدہ ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں قرآن کے ذریعے سے کہ اللہ رب العزت نے کیا باتیں بیان کی ہے, جس کا خلاصہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے رکھا ہے. اس سے پہلے کہ میں اور آپ اپنے کانوں کے ان ڈھکنوں کو کھول لیں, اپنے وہ دھڑکتے ہوئے دل کو ذرا منجمد کر کے سنیں, اپنے ان منتشر خیالات کو ایک جگہ جمع کر لیں, تاکہ بات معلوم ہو جائے کہ میرے اور آپ کی زندگی جو آج جی جا رہی ہے وہ زندگی میرا مقام کیا بنا رہی ہے. کیا مجھے جنت اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا یا جہنم میرا مقدر بن جائے گا؟ ایک انسان کے سوچ و فکر سے باتیں ختم ہو چکی ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 7 تک بڑی جامع اور زبردست بات بتائی, اور اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتا دیا متقی کون ہوتے ہیں, متقی کے صفات کیا ہوتے ہیں. اللہ نے کہا متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے, نماز قائم کرتا ہے, اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتا ہے, اور اللہ نے کہا جو کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری گئی ہے اس پر 100% ایمان رکھتا ہے, اور جو پچھلی کتابیں اتاری گئی تھی ان پر بھی یقین اور ایمان رکھتا ہے, اور جن کا یقین کامل آخرت پر ہوتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جن کا یقین ہوتا ہے آخرت آنے والی ہے, میرا حساب ہونے والا ہے, میرے اعمال تولے جانے والے ہیں, میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا ہوں, وہ ہولنا کی میری خطرناک ہوگی, میں بچا جاؤں گا یا نہیں بچا جاؤں گا. یہ فکر ہوتی ہے اس ایک بندے مومن کی, ایمان والے کی, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سنایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ارے یہی وہ 7 صفات والے 6 صفات والے لوگ ہوں گے جو کامیاب ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں, اور اللہ تعالیٰ نے بہترین کامیابی کا بدلہ دینے والا ہے. تو غرض اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 اعضاء کا تذکرہ فرمایا. ان کے بارے میں فرمایا جو سننے کے باوجود عمل نہیں کرتے, جو سننے کے باوجود جن کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا, جو اللہ کا ڈر اور خوف بیان کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, جو اللہ کے کلام کی بات سننے کے باوجود اس کلام اللہ کے کلام کی بات کو پس سے پشت ڈال دیتے ہیں. ان کے متعلق اللہ رب العزت نے بڑی بھیانک اور ڈرانے والی بات کہی, اور 3 اعضاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا. آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتلا رہا ہے کہ جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھائیں یا ڈرائیں یا منائیں, یہ ہرگز ان کے دلوں میں ایمان نہیں آئے گا. ہرگز یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے, ہرگز یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو سکتے, ہرگز ان کے پاس اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے سامنے اللہ کا ڈر بیان کیا گیا وہ اللہ سے ڈرتا نہیں, جن کے سامنے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی بات کی گئی اس کی پیروی کرتا نہیں, جن کے سامنے رسولوں کے رسالت کی بات کی گئی ان رسالت کی باتوں کو دل میں جگہ دیتا نہیں, اور اپنی من مانی نفسانی خواہشات کی زندگی جیتا ہے, اپنے طور طریقے والی زندگی جیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
واضح کر دیا، چوکنے ہو جانے کی ضرورت ہے. کہیں ان آیتوں کے درمیان میں میں اور آپ تو شامل نہیں ہو رہے. ہم نے بہت مرتبہ پڑھا ہے قرآن کو، ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے قرآن کو، لیکن قرآن پر تدبر کرنا مسلمان بھول گیا. جب مسلمان تدبر کرتا ہے قرآن کے اوپر تو اللہ تعالیٰ تمام واقعات کو اجاگر کرتا ہے اور ایک مسلمان حقیقی مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے. جب آدمی باغی ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے باغی ہو جاتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی اہمیت نہیں رہتی، اپنے آپ کی اہمیت رہتی ہے. اپنی سوچ، اپنے نفس، اپنی فکر، اپنے خاندان، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنے پیسے، اپنی عمارت، یہ تمام چیزوں کی جب انسان محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ اکبر. رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے دوستان محترم. ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں. آج میری اور آپ کی زندگی بھٹکتی بھی جا رہی ہے، انسانیت بلک رہی ہے، انسانیت بھٹک رہی ہے، مسلمان غافل ہے. تمام تر واقعات اس کے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن دل میں کبھی اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا، نبی کی محبت پیدا نہیں کی، اللہ کے کلام کی طرف لوٹ کر کبھی مسلمان آیا نہیں. اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے متعلق بالخصوص جو سننے کے باوجود بھی اپنی باتوں کو نکال دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے سب سے پہلے ختم اللہ، میں مہر لگا دیتا ہوں ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر. اللہ واضح کر رہا ہے اس بات کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر انہیں اتنا بھیانک عذاب دوں گا. عظیم کے معنی آئے ہیں. کبھی وقت اگر ملے انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں عذاب کو عظیم کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کو علیم کہا، کہیں اللہ نے عذاب کو شدید کہا. یہ کیا ہے عذابیں؟ عظیم عذاب کیا ہے، علیم عذاب کیا ہے، شدید عذاب کیا ہے، کس کے لیے تیار کیے گئے ہیں؟ کیا مسلمان کلمہ پڑھ کے بچ جائے گا ان عذابوں سے؟ ہرگز نہیں بچ سکتا. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں پہلے 3 اعضاء کا تذکرہ کر کے بتایا. جب غافل ہو جائیں گے لوگ تو ان کے دلوں پر میں مہر لگا دوں گا. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 179 کے اندر کیا ہے. کبھی پڑھیے اطمینان سے بیٹھ کے انشاءاللہ. 179 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بہت سارے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے. ذرا غور سے سنو باتوں کو، بات سمجھ میں آئے گی. محاسبہ کر لینا میں اور آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کہ کتنے غافل ہیں میں اور آپ، کیا کون سا ٹھکانہ میرا اور آپ کا بننے والا ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں کہتا ہے ہم نے بہت سارے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے بات کو یہیں تک نہیں چھوڑی، آگے اللہ فرماتا ہے ان کے صفات کیا ہوں گے. جن کے دل ہوں گے حق قبول نہیں کریں گے، جن کے کان ہوں گے حق سنیں گے نہیں، جن کی آنکھ ہوگی دو حق دیکھیں گے نہیں. یہ تو نسل چوپایا میں سے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو غرض اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا دل ہے تو حق قبول کرنے کی ضرورت ہے، کان ہے تو حق سننے کی ضرورت ہے، آنکھ ہے تو حق دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ صفات ہمارے پاس سے ختم ہوتے ہیں تو پھر یاد رکھنا کہ ہمارا مقدر سوائے جہنم کے دوسرا چارہ نہیں بچ جاتا. 2 مقام کے علاوہ تیسرا کوئی مقام نہیں ملنے والا ہے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو. یاد رکھنا اگر کوئی خواب خرگوش میں اگر ہے یا خواب غفلت میں اگر ہے، چلو ہم تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو جنت بنا دی گئی ہے، دنیا میں جو چاہے کر لو، ہرگز یہ بات نہیں ہونے والی ہے. یہ خواب سے باہر آ جانا مسلمان نکل کر کے، یہ تصور سے باہر آ جانا مسلمان نکل کر کے، اپنے آپ سے باہر آ جانا مسلمان نکل کر کے، اور سوچنا کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف جہنم کیا صرف کافروں کے لیے بنائی ہے، جہنم صرف مشرکوں کے لیے بنائی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ مسلمان بھی جہنم میں ضرور جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تھا، اس کے باوجود ان کی زندگی گزاری تھی جن پر اللہ لعنت برسایا تھا، جن پر اللہ تعالیٰ عذابات برسایا تھا، جن کا طور طریقہ اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، جن کا طور طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں تھا. ایک مسلمان اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ اگر زندگی گزارتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے ایمان والوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں برس تک اللہ کی مرضی کے مطابق جلتے ہی رہیں گے جہنم کے اندر، کوئی نہیں بچا پائے گا انہیں۔ کسی کا وسیلہ، کسی کی سفارش، کسی کا رنگ، کسی کے قدموں کا بوسہ، کسی کا جھوٹا پیالہ، کسی کا وسیلہ، کوئی نقش بندیاں، سحر وردیاں، کوئی نہیں بچا پائے گا، وہاں پر جلنا لازمی بتایا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم خیر کہنے کا مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے اس بات کو۔ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتایا ہے اور چتاونی دی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے چتاونی دی گئی ہے۔ کہا گیا اے لوگو یاد رکھو، دنیا میں بدخماشی کرنے سے بچ جاؤ، بدکاری کرنے سے بچ جاؤ، برے کام کرنے سے بچ جاؤ، برا خیال کرنے سے بچ جاؤ، ہاتھوں سے برے کام کرنے سے بچ جاؤ، دلوں سے بری بات سوچنے سے بچ جاؤ، ورنہ ہوگا کیا؟ ہوگا کچھ اور نہیں، یہ ہاتھ میرا ہے، اس سے میں جو چاہے دنیا میں کام لے سکتا ہوں، یہ آنکھ میری ہے، دنیا میں جدھر چاہے میں اسے دیکھ سکتا ہوں، یہ زبان میری ہے، کس کے خلاف میں بھی میں کچھ بول سکتا ہوں، یہ دماغ میرا ہے، اس سے کچھ بھی میں سوچ سکتا ہوں، یہ پیر ہے، اس سے میں کہیں پر بھی جا سکتا ہوں، یہ کان میرے ہیں، اس سے میں کچھ بھی سن سکتا ہوں۔ انسان کا فہم ہے کہ میں دنیا میں زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے کنٹرول میں دیا ہے، یہ میری اجازت کے بغیر ہاتھ ہل نہیں سکتا، میری اجازت کے بغیر کان سن نہیں سکتے، میری اجازت کے بغیر آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میری اجازت کے بغیر زبان بول نہیں سکتی۔ ہر انسان کا تصور ہے یہ، ہر انسان کی سوچ ہے یہ، اور سوچ بھی بجا سوچ ہے، اور انسان دیکھتا بھی ہے، اگر کسی چیز کے پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے، وہ چیز پکڑ لیتا ہے، جدھر دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے وہ نگاہوں کو اس طرف میں لے کر کے جاتا ہے، کوئی چیز سننے کو مرضی کرتا ہے ہیڈ فون لگا کر کے چوری چوری سنتا بھی ہے، اگر کسی کی غیبت کرنا ہو زبان کو ہلا کر غیبت بھی کر دیتا ہے، برائی بھی کر دیتا ہے۔ انسان تصور کر رہا ہے کہ یہ جو اعضاء میرے ہیں یہ میرے اپنے ہیں اور یہ میرا ساتھ دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو مقامات پر خطرناک چتاونی دی ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ایک جگہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 24 سورہ نور آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور انسانیت کو چونکا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قوم کو چونکایا، اپنی اس قوم کو ڈرایا، اپنی اس قوم کو فکر آخرت دلائی۔ کہا میرے اور آپ کے آقا نے کہا کہ آخرت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بڑا بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک زوردار جھٹکے سے اس زمین کو ہلا دیا جانے والا ہے، دریاؤں کو خشک کر دیا جانے والا ہے، چاند ستارے جو نا بکھیر دیے جانے والے ہیں، پہاڑ اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، زمین کو مسطح کر دیا جانے والا ہے، سورج کو قریب کر دیا جانے والا ہے، انسانوں کو خبروں سے اٹھایا جانے والا ہے۔ ہر انسان اپنی خبروں سے اٹھ کر کھڑا ہوگا اور ایک میدان محشر بپا ہوگا، وہ انسان برہنہ کھڑا ہوگا، ہر انسان ایک انسان کو دیکھنے کی فکر نہیں رہے گی، سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا، وہ سورج کی تپش سے یہ زمین تپاتی رہے گی، یہ زمین کو تانبے کی کر دیا جائے گا، زمین گرم ہوتی رہے گی، انسان ننگے پاؤں کھڑا ہوا ہوگا، رب کی طرف اپنے آپ کو ملحوظ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی سوچ و فکر کو منجمد کر دیا جائے گا۔ ایسے ماحول کے اندر میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے اپنے گناہوں کے عوض میں اس کے جسم سے پہلے پسینہ نکلے گا، کسی کا پسینہ ٹخنے کے برابر رہے گا، کسی کا پسینہ گھٹنے کے برابر رہے گا، کسی کا پسینہ کمر برابر رہے گا، کوئی تو اپنے پسینے میں سینے برابر رہے گا، کوئی پسینہ گلے برابر رہے گا، کوئی تو اپنے خود کے پسینے کے اندر پسینے کی لگام لگائی جائے گی، پسینہ اتنا آ جائے گا کہ منہ اور ناک اس کے ڈوبتے رہیں گے اور خود کے پسینے میں وہ غوطے کھاتا رہے گا۔ ذرا تصور کر لو بھائی میرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا 1% کے لیے بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بہلانے کے لیے ڈرانے کے لیے کہا ہوگا؟ نعوذ باللہ، کسی کا ایمان بول سکتا ہے یہ؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت یاد دلائی اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ماحول میں اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا ظالموں کا مواخذہ کرنا، ظالموں کو پکڑنا جو دنیا میں زندگی اپنے طور اور طریقے کے مطابق گزارتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندے تڑپتے رہیں گے پتہ نہیں کتنے سال تک یہ تڑپتے رہیں گے، 1 2 دن ثانیہ سیکنڈ کی بات نہیں ہے، اللہ باذن، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا ہر معاملے کے اندر یہ انسانیت تڑپتی اور بلکتی رہے گی، سوائے ان کے جو حقیقتاً ایمان والے تھے، حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والے تھے، جو انسانیت کو تکلیف دینے والے نہیں تھے، انسانیت کی بھلائی میں رہتے تھے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہانے والے تھے، نمازوں کی پابندی کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ شاید بچا بھی لے وہاں پر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جب ان ماحول سے ہٹایا جائے گا اور ندا لگائی جائے گی، آؤ انصاف کا ترازو لگ رہا ہے، اعمال تمہارے تولے جانے والے ہیں، اعمال کو تولا جانے والا ہے، آؤ تمام کے تمام انسانیت خطار میں کھڑی رہے گی، 1 2 3 کی نہیں، اگر ہندوستان کی آبادی لی جائے تو 100 کروڑ سے متجاوز ہو گئی، 100 کروڑ سے زیادہ کی آبادی، اگر 100 کروڑ کی آبادی کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے تو پتہ نہیں کتنا بڑا میدان لگ جائے گا، جگہ بس ہوگی، تمام تر ریاستوں کو توڑ دیا جانا پڑے گا، اس کے بعد پھر چٹیل میدان بنا کر ایک قوم کو جمع کرنا پڑے گا ایک ملک کے اندر۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کرے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح پیدا ہو کر مرنے والے بچے کو اللہ تعالیٰ اس میدان میں جمع کرنے والا ہے، تمام کے تمام لوگ، جس میں انبیاء بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، یہ تمام تر طبقات کو اللہ تعالیٰ اس میدان میں جمع کرنے والا ہے۔ جب جمع کیا جائے گا ترازو انصاف کا لگا دیا جائے گا، لوگوں کے انصاف کے ترازو کے اندر اعمال کو تولا جاتا رہا ہوگا، ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہم مجموعہ اس منظر کو دیکھے گا کہ ایک سمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے رہے ہوں گے، ہم دیکھیں گے کہ ایک سمت سے حضرت مریم علیہ السلام آتے رہی ہوں گی، 2 ماں اور بیٹا، اور وہ ماں جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کی اولاد دی تھی، جس نے تانوں کو اور بہتان درازی کو برداشت کیا تھا، اور نبی کی ماں ایک نبی بیٹا برگزیدہ نبی رسول جس کو کتاب دی گئی تھی، ایک طرف سے وہ نبی اور رسول آتا ہوگا، ایک طرف سے ان کی ماں آتی رہی ہوگی، دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھ کر چھپ جائیں گے، بھیڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے، ایک طرف ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھیڑ میں چھپنے کی کوشش کرے گی، لوگ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ بھائی ماجرا کیا ہے، اے عیسیٰ تمہاری ماں ہے، ماں تمہاری جس نے بغیر باپ کے تمہیں پیدا کیا تھا، بہت ساری تکالیف اس نے برداشت کی تھی، لوگوں کی بہتانیں اس نے برداشت کی تھی، لوگوں کی بے عزتی اس نے برداشت کی تھی، آج تم اپنی ماں کو دیکھ کر چھپ رہے ہو۔ ادھر مریم سے سوال ہوگا تمہارا بیٹا عیسیٰ ہے، آج ملتے کیوں نہیں، ایک دوسرے کا آمنا سامنا کر لو۔ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ایک ہی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے لوگو یہ انصاف کے ترازو کے دن ہے، یہ انصاف کا ترازو ہے، یہاں نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے عوض میں گروی ہے، اگر میری ماں نے زندگی میں کوئی ایک غلطی اگر کی ہوگی، اگر اسے آج کے دن ایک نیکی کی اگر ضرورت پڑے گی، یہ نبی اس کا بیٹا کہاں سے وہ نیکی لا کر کے دے گا، اس لیے چھپ رہا ہوں میں۔ مریم سے پوچھا گیا بیٹے سے کیوں نہیں ملتی، ماں نے کہا پلٹ کر، یہی کہے گی ماں پلٹ کر کہ میرا بیٹا ضدیلا اور غصے والا تھا، اگر اس نے زندگی میں کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، بھلے ہی وہ نبی ہے لیکن اعمال تو تولا جانے والا ہے، اگر ایک نیکی کی ضرورت اگر میرے بیٹے کو پڑ جائے گی تو یہ ماں وہ نیکی کہاں سے لا کر کے دے گی، میں خود اپنے اعمال کے لیے پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، غور کرو عزیزان محترم، یہ ماحول سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہی گزرنا ہے، یہ ماحول سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے، یہ تمام حالات سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے، اس کے باوجود میں اور آپ ہیں کہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ درپیش ہو جائے گا، ایک آدمی کا رٹھا پکڑ کر لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا اے بدخماش دنیا میں کیا 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 تھا، کہے گا اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، ہر وقت نیکی کے کام کرتا رہا، ہر وقت اچھے کام میں کر رہا تھا، تو بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے اور کذاب ہے، تو جھوٹا ہے اور کذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو ایک اسکرین پر ڈال کر بتا دیا جائے گا،
دیکھ تیری ساری زندگی جب سے تو پیدا ہوا تھا مرنے تک کے تو نے کیا کیا اعمال کیے تھے، ذرا دیکھ آج مکر رہا ہے اپنے اعمال سے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ نہیں، میں نہیں مانتا اس کو، میں کیسے مانوں، میں نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، یہاں سے شروع ہوتی ہے میری اور آپ کی باری، جس کو ہم نے طاقت سے بنا بنا کر لوگوں کے سامنے تن تن کر پھرا کرتے تھے۔ ان ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنوں کو ہم نے نقصان بھی پہنچایا ہے، یہ پیروں سے ہم نے کتنے بری بری جگہوں پر بھی چلا گیا ہے، ان آنکھوں سے ہم نے کتنے جو ہے غیر محرموں کے نظارے کیے ہیں، اور ان کانوں سے ہم نے کتنی بدخماشی کی باتیں سنی ہے، کتنوں کی غیبتیں سنی ہے، کتنی موسیقی سنی ہے، اور اس زبان سے ہم نے معاشرے میں کیا کیا زہر پھیلایا ہے۔ دو ایمان والوں کے درمیان میں کیسے تفرقہ ہم نے ڈالا تھا، دو میاں بیوی کے درمیان میں کیسے تفرقہ ہم نے ڈالا تھا، کیسے دوستوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا اس زبان سے میں نے اور آپ نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس تمام تر اعضاء کو فرشتوں کے ذریعے سے حکم دے گا، کہا جائے گا اسے لاک کر دیا جائے، بند کر دو اس کی زبان کو، بہت بولتی ہے زبان اس کی، آج بند کر دو اس کی زبان، لگام لگا دیا جائے اس کے اوپر، زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ انسان تڑپے گا، اپنے آپ سے بھر جائے گا، بیزار ہوگا، کچھ بولنے کی کوشش کرے گا، بولنے ہرگز نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اب زبان لاک کر دی گئی جس سے تو کہنا چاہتا تھا، اب ہم تیرے اعضاء سے گواہی لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غور کر لو، کسی غیر محرم پر نگاہ اٹھانے سے پہلے، غور کر لو کسی کے پردوں میں جھانکنے سے پہلے، غور کر لو کسی کی زندگیوں میں جھانکنے سے پہلے، غور کر لو کسی کی بدعمالیوں کو لوگوں میں اچھالنے سے پہلے، غور کر لو ان آنکھوں کو کہیں بری نگاہوں پہ لے جانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ آنکھ کو حکم دے گا، کہے گا آنکھ بیان کر دے ساری زندگی کے اس کے واقعات کو۔ اللہ تعالیٰ آنکھ کو حکم دے گا، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا آنکھ ساری زندگی کے واقعات کو بیان کر دے گی۔ رات کو چھپ چھپ کر عورتوں کو دیکھتا تھا، رستے میں چلتے چلتے لوگوں کے گھروں میں جھانکتا تھا، لوگوں کی زندگیوں میں رخنا ڈالتا تھا، ان آنکھوں سے بدکاری کرتا تھا، ان آنکھوں سے زنا کرتا تھا، یہ آنکھوں سے لوگوں کے لیے مصیبت کھڑا کرتا تھا۔ یہ آنکھ ساری زندگی کے واقعات بیان کرے گی اور کہے گی اللہ میں تو تیرے حکم کے پابند تھی، یہ خالق نہیں تھا، میرا خالق تو تھا، لیکن میں تیرے حکم کے پابند تھی، تو نے مجھے اس کے جسم میں لگا دیا تھا، تو نے مجھے اس کے جسم میں لگا دیا تھا، اب میں اس کے ماتحت تھی، مسخر تھی، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی۔ یہ جیسا کہتا گیا میں کہتی رہی، لیکن مجھے یقین تھا اس بات کا ایک وقت آنے والا ہے تو مجھے بولنے کا حکم دے گا، آج ساری میں اس کی خبریں بیان کر دوں گی۔ غور کرو عزیزان محترم، کیا ہے آخر آج انسان پتہ نہیں اس آنکھ سے کیا کیا کر رہا ہے، کتنے لوگوں کے پیٹ پیچھے اشارے بھی کر رہا ہے۔ سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی بات کرتا ہے، اس کا چاہنے والا پیچھے ہوتا ہے، بات کرتے کرتے نگاہیں اڑاتا ہے، چلو ان سے تو ایسے ہی مل رہا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، اب مل گئے رستے میں چھوڑنا کہیں کو بول کے بات کر لے رہا ہوں، اشارے کرتا ہے۔ یہ آنکھ گواہی دے گی تمہاری قیامت کے دن، یہ آنکھ بتائے گی یہ کارنامے کو تمہارے۔ جتنی عورتوں پر تم نگاہ رکھو گے وہ تمام کے تمام واقعات کو یہ آنکھ بیان کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آنکھ کی گواہی ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو حکم دے گا، حکم دے کر کے کہے گا کہ ہاتھ بتا کیا کیا تھا بدخماش نے۔ ارے وہ ہاتھ جس کو دیکھ دیکھ کر میں اور آپ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو اللہ کتنا خوبصورت بنایا ہے، دیکھ لیجئے میرے مسلس کتنے بہترین ہیں، اللہ نے میرا رنگ کتنا بہترین بنایا ہے، اللہ نے میرے ناخنوں کو تراشا ہے، اللہ میرے ہاتھ کو اتنا عمدہ بنایا ہے، تمہارے ہاتھ کی انگلیاں دیکھو کتنی خراب ہیں، میرے ہاتھ کی انگلیاں دیکھو کتنی اچھی ہے۔ جو ہاتھ میرے جسم پر لگا ہوا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں، لیکن مجھے خبر نہیں ہے اس بات کی، اگر خبر نہیں تھی آج ہو رہی ہے۔ کلام میں اللہ نے واضح کر دیا ہے، کلام اللہ میں واقعات کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہاتھ میرے خلاف میں اٹھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ تو اس کے لیے مسخر کر دیا تھا، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، تیرا حکم تھا اس کے تابع رہنا، میں اس کے حکم کے مطابق چلتا رہا
رہا, اس کا دماغ جو بولتا رہا میں کرتا رہا. اے اللہ, میں چلتے چلتے ایک خوبصورت عورت بڑی اچھی دکھ رہی تھی, میں نے بازو سے اس کو ہاتھ لگا کر کے چلا گیا, میں اس کے جو ہے نا تابع تھا, میں نے یہ عمل کر لیا. اللہ میری مرضی سے نہیں کیا ہے. اے اللہ, فلانے کا مال فلانی جگہ رکھا ہوا تھا, میں نے اٹھا لیا تھا, اللہ میں نے نہیں کیا. اللہ یہ اس نے کہا ہے کرنے کو, اے اللہ میرا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہ میں نے جو ہے اس کے تابع تھا, اس نے کسی کے خلاف میں کچھ لکھایا تو میں نے بھی لکھ دیا ہے. اللہ میں اس کے تابع تھا میرے غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعضاء گواہی دیں گے اللہ کے پاس, اور چیخ چیخ کر کہیں گے اے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تو ہمیں جو ہے سزا نہ دینا. اللہ تعالیٰ ان اعضاء کی گواہی کو قبول کرتا رہے گا. پیر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں, پیر گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ اذان کی آواز بلند ہوتی تھی, یہ بدخماش مسجد کے سامنے سے جاتا تھا لیکن اس نے کبھی مسجد کے جانب رخ نہیں کیا, اس کے میں تابع تھا, یہ جدھر مجھے لے جاتا تھا میں لے کر کے چلتا تھا اور میں اس کے تابع تھا. اللہ اب جو بھی سزا دینا ہے میرے غفور رحیم تو اسے دے دینا, لیکن مجھے اس سزا سے بچا لینا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم, دل سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ بتا اے دل کیا کیا ہے تو نے. تو آج لوگ کہتے ہیں کہ دل کہہ رہا تھا جی سود پر پیسے لینا تو میں نے لے لیا, دل کہہ رہا تھا جی شادی میں باجا رکھنا تو میں نے رکھ لیا, دل کہہ رہا تھا جی تھوڑی پی لوں تو میں نے پی لی, دل کہہ رہا تھا جی داڑھی مونڈنے کو تو میں نے مونڈ لی, دل کہہ رہا تھا جی شادی میں ناچوں تو میں نے ناچ لیا, دل کہہ رہا تھا جی کھاؤں تو میں نے کھا لیا, دل کہہ رہا تھا جی فلانی مزار پر سر جھکا تو میں نے جھکا لیا. انسان سارا عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل نے کہا تو میں نے کہہ لیا ہے. آج تم اس دل کو مجبور کر رہے ہو اس لیے تمہارے تابع ہے, لیکن یہی دل تمہارا نکل کر اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نہیں چاہتا تھا ایسا ہونا لیکن میں تو اس کے تابع تھا. اس سے پوچھ لیجئے بدخماش کے, یہ جو حکم دیتا میں کرتے جاتا تھا, یہ جو حکم دیتا میں کرتے جاتا تھا, یہ جو حکم دیتا میرا ہوتا جاتا تھا, اے اللہ تعالیٰ آج ایسی سے سزا دینا کہ اس سے کبھی معافی نہ ملے. اللہ اکبر. غور کر لو عزیزان محترم, مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے, تمام انسانیت کو مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا نبی کے متعلق, سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی ہے, تمام انسانیت کو بھی موت آنے والی ہے. موت کے شکنجے سے اور موت کے مزے سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کہا اللہ تعالیٰ نے. غرض عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کدھر جا رہی ہے ذرا غور کرو تو صحیح. جن اعضاء پر, جن جسم پر میں اور آپ آج تن رہے ہیں, جن اعضاء پر میں اور آپ آج فخر کر رہے ہیں, یہ اعضاء میرے اور آپ کے مخالفت میں گواہی دیں گے ایک دن. کیا یقین نہیں ہے؟ ہمیں یقین کرتے ہیں ہم. یقین اگر مسلمان کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر تو پھر یہ کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا, یہ کبھی غفلت کی نیند نہیں سوتا, یہ غفلت کا لباس کبھی نہیں اوڑھتا, یہ کبھی دشمنوں کی چال مسلمانوں کے صفوں میں رہ کر نہیں کرتا, یہ کبھی مسلمانوں میں رنجشیں پیدا نہیں کرتا, یہ کبھی گھروں میں لڑائی جھگڑا پیدا نہیں کرتا, یہ کبھی خاندانوں میں اتفاق اور نفاق پیدا نہیں کرتا. اگر اسے یقین ہو, اگر یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ باتیں قیامت کے دن مکمل اور صحیح ہونے والی ہے, تو انسان آج ہی سدھر جائے, توبہ کرے اپنے رب کے سامنے, سر کو ڈال دے, اپنے گھنٹوں ڈال دے, آنسو بہائے, ناک رگڑے. توبہ کا دروازہ جب تک کھل نہیں جاتا ہمارا, توبہ کی جب تک ہماری مغفرت نہیں ہو جاتی, جب تک رب کی بارگاہ میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کو ہم راضی کر لیں. ورنہ حالات اتنے خطرناک ہیں, حالات اتنے بدترین اس وقت چل رہے ہیں. ایک آدمی ہے, نماز کا گٹھا بھی ہے, اتنی بڑی داڑھی بھی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی کرنے والا ہے, لیکن بات کبھی ادھر کی ادھر لگا دے رہا, ادھر کی ادھر لگا دے رہا, دونوں میں رنجش ہے, اور پھر بیچ میں بیٹھ کے مزے بھی لے رہا ہے. اب دیکھو میں کیسا کر دیا ہوں, اب دیکھو کیا ہونے والا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, اعاذ باللہ. یہ مسلمانی نہیں ہے دوستو, یہ شیطانیت ہے, یہ شیطانیت ہے. شیطان مزے لیتا ہے مسلمانوں میں دراڑیں ڈال کر کے, شیطان مزے لیتا ہے میاں بیوی میں لڑا کر کے, شیطان مزے لیتا ہے دوستوں میں بگاڑ پیدا کر کے, شیطان مزے لیتا ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر کے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صفوں میں کھڑے ہونے والے, حی علی الصلاۃ کی آواز پر مسجدوں کو آنے والے بھی ان باتوں میں, ان حرکتوں میں آ گئے. کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے اس سے.
پڑوس ہے تو پڑوس کا دشمن بنا ہوا ہے، شہری ہے تو شہر کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اللہ فضل کرے، اللہ کرم کرے ہمارے اوپر عزیزان محترم۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر ان باتوں پر یقین ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ کلام جو 23 برس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، وہ باتیں جس کے صحیح ہونے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تصدیق کی، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ بعض بدخماش معاشرے میں ایسے بھی گشت کر رہے ہیں جو احادیث پر انکار کر رہے ہیں۔ ان احادیثوں کو مانو جو حدیثیں ہیں، جو حدیثیں نہیں ہیں، یہ حدیث ٹکرانے والی ہے، یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ حدیث نبی کی زندگی سے ٹکراتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعاذ باللہ، ایسے بھی بدخماش معاشرے میں آ چلے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ الفاظ کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی ذمہ داری لی ہے اور حدیث کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں قیامت تک کے لیے۔ اب حدیث کی ذمہ داری کہاں لی؟ سورہ احزاب آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کیا لوگوں، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی زندگی ساری کی ساری بہترین نمونہ ہے، تو کیا نبی کی بعض زندگی خراب ہے، بعض زندگی اچھی ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی ایمان والا گواہی دے سکتا ہے اس کی؟ کوئی نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت میں، اس آیت کے ضمن میں یہی بات نکلتی ہے کہ حدیث کی بھی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے۔ غرض جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ ساری باتیں اپنی بندوں کے سدھار کے لیے بتائی ہیں کہ یہ دنیا تو تمہاری گزر جائے گی میاں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا تمہاری زبان سے تو میں گواہی لوں گا، لیکن جب تم زیادہ حد سے تجاوز کرو گے تو تمہاری زبان کو لاک کر کے ہم اختیار رکھتے ہیں، تمہارے اعضاء سے بھی گواہی لے لیں گے ہم۔ اب سوچ لیں، میں اور آپ سوچ لیں، کہیں ان لوگوں میں میرا اور آپ کا شمار تو نہیں ہو رہا ہے جہاں پر زبان کو میری لاک کر دیا جائے، اور یہی اعضاء جس کے اوپر میں شان کر رہا تھا، جس کی طاقت پر میں ناز کر رہا تھا، جس طاقت کی وجہ سے میں لوگوں پر ظلم و بربریت کر رہا تھا، اس طاقت کے ذریعے سے میں لوگوں کو نیچا دکھا رہا تھا، اس خوبصورتی کی وجہ سے میں لوگوں کو بصورت تصور کر رہا تھا، جب یہ تمام تر چیزیں ہوں گی تو یہی چیزیں قیامت کے دن نقصان دہ ثابت ہوگی میرے اور آپ کے لیے۔ آج کی تاریخ میں اور آپ سدھر جانے کی ضرورت ہے، میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ دلوں میں رنجشیں، دلوں میں کینہ، دلوں میں حسد، اور پھر جب بھی ملے السلام علیکم، ہمارے کیا بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ، بڑا بہترین، ماشاءاللہ، کیا زبردست کام ہے بھائی۔ جب چلے گئے دوسرے ساتھی کی تلاش میں، ارے اس کی تو میں تعریف کر دیا بھائی، اب دوسرے کی تلاش میں تو اس کی سننے والا ہوتا ہے، اب اس کے سامنے مل کے ارے کیا بولنا بھائی، کیا کی ہو جا رہا، اصل میں دیکھنا پڑتا ہے خود جا کے، ارے کیا دیکھتے کس کا بھائی، سب کا دیکھنے والا اللہ ہے، کوئی کسی کا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی کسی کا دیکھ سکتا ہے کیا؟ میرے نامہ اعمال میں کتنے نیکیاں کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ میرے نامہ اعمال میں گناہ کتنے کو بتا سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں بتا سکتا کسی کا۔ دیکھنے والی ذات اللہ کو پورا علم ہے، کون کتنا گنہگار ہے، کون کتنا نیکیاں کرنے والا ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، آئیے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی طرف، آئیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف، آئیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف، اور خوف کھائیے اس جسم سے، کسی کا 5 فٹ، کسی کا 5.5 فٹ، کسی کا 6 فٹ، کسی کا موٹا، کسی کا دبلا، کسی کا کالا، کسی کا گورا، ہر قسم کا جسم انسان نے اللہ بنایا ہے، لیکن اللہ کا خوف ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گیا ہے۔ کس چیز سے ڈرتا ہے مسلمان؟ ڈرتا ہے اللہ سے؟ ڈرتا ہے؟ اللہ سے اگر ڈرتا مسلمان تو معاشرے سے سب سے پہلے شرک ختم ہو گیا ہوتا۔ اللہ سے ڈرتا مسلمان تو بد اخلاقی ختم ہو گئی ہوتی۔ اللہ سے اگر ڈرتا مسلمان تو مسجدیں ہمیشہ آباد رہی ہوتی۔ ڈر انسان کو صرف ایک چیز کا لگا ہوا ہے، پیسے اور مال کا۔ یہ اگر ختم ہو جائے گا تو پتہ نہیں کہاں سے منگنا پڑے گا۔ اللہ کا خوف ختم کرو، پیسے کا خوف رکھ لو۔ جب تک یہ خوف رہے گا، گاڑی بھی اچھی رہے گی، گھر بھی اچھا رہے گا، کھانا بھی اچھا رہے گا، لباس بھی اچھا رہے گا، دنیا میں کم سے کم خوش و خرم جیتا رہوں گا۔ اور شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک منحوس جملہ ڈال دیا،
ایک منحوس جملے کو لے کر کے مسلمان زندگی جی رہا ہے. کہا جاتا ہے بھائی سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف. تو بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور الفاظ ہے، ارے بھائی تمام باتیں سب صحیح ہے، ماشاءاللہ اچھی ہے سب، لیکن اللہ کو اگر ایک ادا پسند آ گئی تو جنت میں چلے جاتے. یہ ایک ادا کون سی ہے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. کسی کو معلوم ہو تو لا کر کے بتا دیجئے انشاءاللہ. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سفر کر لیجئے، کہیں نہیں ملے گا اس کا جواب. یہ شیطانی جملہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے منانے کے لیے، تاکہ جنت کے مستحق نہ بنے اور ساری زندگی بدخماشی میں گزارتے ہوئے جہنم کے مستحق بن جائیں، انہوں نے یہ جملہ نکالا ہے. ورنہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر سال سورج کا غروب اور طلوع ہونا مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے. یہ مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے، سدھرنے کا چیلنج ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کا چیلنج ہے. ورنہ یہ جو زندگی میں اور آپ آج جی رہے ہیں، یہ زندگی پتہ نہیں مجھے اور آپ کو کہاں لے جانے والی ہے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اور صالح بنا دے. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نبی کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائے. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ قبرستانوں کو ویران کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ آج ایک بھروسے پر ہم جی رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف میں گواہی دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں چوکن نہ رکھے ہمارے اعضاء کے غلط عمل کرنے سے. اللہ تعالیٰ جب بھی یہ سر جھکے تیرے سامنے جھکے میرے اللہ. جب بھی یہ زبان سے بات نکلے نیک اور صالح بات نکلے میرے پاک پروردگار. جب بھی یہ دل میں کوئی غلط وسوسہ ہے اسے غلطی سمجھ کر معاف فرما دے میرے اللہ. جب بھی یہ قدم کسی غلط مقام کی طرف جائیں اے اللہ اسے ایک نادان اور انجانی غلطی سمجھ کر معاف فرما دے میرے پاک پروردگار. اگر ان ہاتھوں سے کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی غلط کام ہوا ہے میرے پاک پروردگار، تو اپنے فضل اور کرم سے موت کے آنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے میرے پاک پروردگار. خبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، خبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، خبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.